بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نصرت مرزا ہوں اور یہ این ایم ٹی وی ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بھارت کے کسانوں کی جو تحریک چل رہی ہے اس کا پارٹ 3 کا ہم کر رہے ہیں. اور اس میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسانوں کی تحریک کی وجہ سے پہلی مرتبہ نریندر مودی کو اپنے کمزور ہونے کا احساس ہوا ہے. اور کسان، وجہ اس کی یہ ہے کہ کسان پرامن رہے اور کسانوں نے اپنے اپنے مطالبات پر ڈٹے رہے. وہ بکھرے نہیں، وہ جھکے نہیں، وہ اکڑے نہیں، وہ بکھرے نہیں، بلکہ مذاکرے کے دستیاب رہے. اور انہوں نے اموات کو، مشکلات کو اور دکھ کو جھیلا. اور ساری جو مشکلات تھیں اس کے باوجود بھی وہ جتنی بھی انہوں نے جو کوشش کی، مودی نے پہلے تو ان کو دبانے کی کوشش کی، ان پر الزام لگایا کہ صاحب آپ جو ہیں وہ خالصتان کی موومنٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ صاحب آپ پاکستان آپ کی مدد کر رہا ہے. ان سب باتوں کو اس سے صرف نظر کرتے ہوئے وہ اپنے ڈٹے رہے اور ان کی تحریک میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ وہ پرعزم تھے. وہ اپنے آپ کو متحد رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہاں تک کیا ہے کہ اب 5 جنوری 2021 سے ٹریکٹر مارچ کرنے جا رہے ہیں اور ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ان کے کھانے پینے کا، سردی میں کئی آدمی اکڑ کے مر بھی گئے، کئی آدمی اور وجہ سے مر گئے کہ ان کے بھوک پیاس کی تو کوئی نہیں مرا، اس لیے کہ وہاں پر کھانے پینے کے لیے مسلمان اور دیگر برادریاں وہاں پر موجود ہیں. لیکن مودی جیسے مغرور شخص کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا اور پہلی مرتبہ اس کو احساس ہوا ہے کہ وہ ایک کمزور ملک ہے. حالانکہ وہ اپنے آپ کو بڑا چوڑا ہو کے کہتا تھا کہ بر صغیر کی تاریخ میں اور 1947 کے بعد میں سب سے طاقتور وزیر اعظم ہے جس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اب یہ تحریک میں نے جو اپنا اثر دکھانا شروع کیا ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پرامن ہو تو وہ کامیاب ہو جاتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی تحریک نہ ہو. پرامن اگر تحریک مسلمانوں کی اگر وہ کرتی ہے فلسطین میں تو وہ ناکام ہوتی ہے، ابھی تک ناکام ہے. کشمیر میں کرے تو ناکام ہے، انڈیا میں کرے تو ناکام ہے. اور لیکن اگر انڈیا میں کرے بی ایل ایم، جیسے کہ میں نے بلیک لائفز میٹر، جس میں بی ایل ایم کا مطلب ہے وہ اس تحریک نے کامیابی حاصل کی اور بہت سی تحریکوں نے کامیابی حاصل کی. اسی طرح سے یہ کسان تحریک جو ہے اس کو خالصہ تحریک بنانے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی. اب کسانوں کی جو عزم ہے وہ اور جرت جو ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، اس لیے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور نریندر مودی جو 1947 کے بعد میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم سمجھتا تھا، وہ اب جھکنے پہ مجبور ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اور یہ بھی کہ نریندر مودی کا جو امیج تھا ایک طاقتور وزیر اعظم کا، وہ اب ٹوٹ رہا ہے. اور اس کی دو وجوہات ہیں. کسانوں نے ٹی وی چینلوں پر مودی پر ذاتی حملے شروع کر دیے ہیں اور مودی کو معلوم ہے کہ انہیں اپنا امیج کو بچانا ہے، جو کہ وہ بچ نہیں رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے جو گودی میں جو مودی کے جو حمایتی ہیں اس کو گودی میڈیا کہتے ہیں، ان کے اینکر پرسن نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے، وہ ساتھ چھوڑ دیا ہے اس کا مودی کا، اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ صاحب ہمیں سمجھانے کی بجائے جب وہ بی جے پی حکمران جماعت کی پارٹی جو ہے وہ یا ان کے جو وزیر ہیں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری جو کسان لاز ہیں، یہ فارمر لا جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو اس جگہ سے ہمیں سمجھانے کی بجائے آپ کسانوں کو جا کے سمجھائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. تو اس سے یہ اس کا رہا سا برم جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے مودی کا. اب وہ کسانوں سے گفتگو کر لے جائے تو اس کی تمام جو طاقت تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد میں جو حال ہوگا وہ پھر لوگ دیکھیں گے.
اب یہ کر رہا ہے وہ، کبھی وہ جاتا ہے کچھ میں جاتا ہے، وہ کسانوں سے خطاب کرتا ہے کہ دیکھو یہ تو سارے قوانین آپ کے حق میں ہیں. مدھیہ پردیش کے جو کسان ہیں، جو پنجاب کے کسان نہیں ہیں، جو مدھیہ پردیش کے کسان ہیں، ان کے پاس جاتا ہے کہ صاحب یہ آپ کے حق میں ہیں، جو کہ خود بیٹھے ہوئے ہیں دلی کا گھیراؤ کیے ہوئے، ان سے جا کے کہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارے مفاد میں ہیں تو ہم نے تو یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ ہمارے مفاد میں یہ کر دیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہر طرف سے اس کو جو ہے ناکامی ہو رہی ہے، اور وہ اصل میں وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہندوتوا کا جو ان کا نظام ہے، وہ ہندو مت کو وہ لاگو کرنا چاہتا ہے، ان کو بے بس کر کے. یعنی سکھوں کو، مسلمانوں کو تو انہوں نے کر دیا ہے، لیکن مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے لڑیں گے. اور سکھوں کو وہ چاہتا ہے کہ بے زمین کر دے، ان کو بے بس کر دے، ان کو کھانے کے لالے پڑ جائیں، ان کی زمینیں بکنے لگیں، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ ہندو مت کو قبول کرنے پر تیار ہو جائیں گے. یہ بیسک فلسفی ہے جو وہ کرنے جا رہا ہے. اور اس کے بعد میں جب یہ ناکام ہو گیا ہے، جب سکھ اپنی جگہ پر، سکھ یا کسان اپنی جگہ پر جمے رہے، تو اس نے پھر ان کو رام کرنے کی کوشش کی. اور ایک مودی جو ایک متکبر شخص ہے، اس میں رام کرنے کے لیے اس نے جیسے میں نے کہا کہ وہ 2 دفعہ وہاں گیا، پھر وہ ان کے گردوارے بھی گیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. جو کہ سکھ جو کسان ہیں، جس میں سکھ بھی ہیں، ہریانہ کے کسان بھی ہیں، مدھیہ پردیش کے بھی ہیں، اور روز بروز بڑھ رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اب یہ جو کمزوری ہے مودی کی، یہ بالکل کھل کے سامنے آ گئی. انہوں نے ضرور ایک کام ضرور کیا ہے، یعنی وہ پرامن رہتے ہوئے انہوں نے یہ ضرور کام کیا ہے کہ وہ اب جو بڑے بڑے ٹاور تھے کسی ان کے ملٹی نیشنل کمپنی کے، جو کہ امیدوار ہے کہ ان کسانوں سے جو سامان خریدے گی، اس کے ٹاوروں کو اڑا دیا ہے ان کسانوں نے. اور یہ بھی کام کیا ہے کہ وہاں سے اخبار نکالنا شروع کر دیا ہے. جو جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں تو وائی فائی کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ ایک ای اخبار انہوں نے نکالنا شروع کر دیا ہے. گرمکھی میں نکالتے ہیں، پنجابی میں نکالتے ہیں، ہندی میں نکالتے ہیں، اردو میں نکالتے ہیں. تو ساری طرح سے وہ خبریں جو ہیں وہ پھیلاتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں. اب یہ ہے کہ اب جو پوری جو کوشش ہے ان کی ہندوازم کو لاگو کرنے کی، وہ اپنے اب وہ دم توڑ رہی ہے. یا ابھی بھی یہ اگر وہ اس پر حملہ کرتے ہیں تو کم سے کم 50,000 آدمیوں کو ان کو مارنا پڑے گا. اب اس کے پاس چوائس، جو میں نے پہلے بھی اپنے بلاگ میں کہا تھا، کے پاس 2 چوائس ہیں. ایک تو کیجریوال کی طرح سے اور وہ دب جائے، یعنی کیجریوال نے جس طرح جب موومنٹ چلائی تھی تو وہ منموہن سنگھ دب گئے تھے، یا پھر وہ تھیچر کی طرح سے، جو مارگریٹ تھیچر تھی جنہوں نے جو لیبر یونین کو دبایا تھا انگلینڈ میں، اس کی طرح سے ان کو دبا دے. تو دبانے کے یہ ان کے پاس میرے خیال میں اتنی طاقت نہیں رہی اب، کیونکہ وہ یہ بات اتنی پھیل گئی ہے اور انٹرنیشنلائز ہو گئی ہے کہ یہ مودی کے بس میں نہیں رہا کہ یہ ان کسانوں کو یہ دبا سکے. پھر کسان یہ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں یہ بات، ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ ہمیں 2022 میں ہماری آمدنی کو دگنا کر دیں گے. تو ابھی دگنا تو نہیں ہوئی، بلکہ ہماری تو اور حالت خراب کر دی آپ نے. پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے قرضہ جات معاف کر دیں گے، مگر ابھی تک تو آپ نے ایسا نہیں کیا. ابھی تک ہماری اموات اور مشکلات جو بڑھتی جا رہی ہے، لیکن آپ جو ہے ہماری بھلائی کے کوئی کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. بات آ کر وہیں پر ٹکتی ہے کہ یہ آدمی جو اس کا نام مودی ہے، یہ چاہتا ہے کہ ان کو جو ہے سرنگو کرے، اور ان سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ان کے اوپر حاوی کر کے ان کی زمینیں سے چھین لے، اور ان کو بے بس کر کے ان کو ہندو بنا لے. یہ ان کا یعنی بیسک پلان ہے. اور یہ انتہائی مغرور شخص ہے اور اتنا جھوٹا شخص ہے. تو اب لیکن بہرحال اس کے جو کمزوری کے آثار ہیں وہ نمایاں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ میرے خیال میں یہ آخری وقت ہے. ایک طرف تو اس کو چین کی طرف سے دباؤ ہے، پاکستان کی طرف دباؤ ہے، دوسرا اندرونی طرف پر جو خلفشار ہے وہ مودی کو لے ڈوبے گا. اور میں سمجھتا ہوں یہ کہ یہ بالکل ٹھیک وقت ہے، کیونکہ یہ ایسے نظام چلتے نہیں ہیں جو ظلم پر مبنی ہوتے ہیں. جیسے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ
کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی ہے. تو بس یہ ہونے جا رہا ہے. ناظرین کرام آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہم تو اپنے طور پر یہاں پر انتظار کیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں کوئی تحریک نہیں چلاتی. پی ٹی ایم جو چلا رہی ہے ہماری وہ ایک فیل تحریک ہے اور اسے فیل ہونا ہے. لیکن پاکستان کو اپنا جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں پاکستانی وہ قابل ستائش ہے. ہمیں اس پر اسی نقش قدم اسی صورتحال پر ہمیں آگے چلنا ہے اور مودی کا تباہی اور بربادی کو دیکھ کر پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے. ناظرین کرام اس کے بعد اجازت دیتے ہیں. اللہ حافظ.